الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فمن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج فما بعده أشد منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ میرے عزیز اور بزرگوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہ سے شرم محسوس کرو جیسا اس سے شرم محسوس کرنے کا حق ہے، اور اس کے لیے کیا کام کرنے ہیں جس کو حق کے حیا کہا جائے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، موت کو اور موت کے بعد کی بوسیدگی کو یاد کرو۔ ہر ایک کو اس حال سے گزرنا ہے، کسی کے لیے کوئی چھٹکارے کی بات نہیں، سب کو فنا ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کو ہمیشگی ہے اور بقا ہے۔ اسی لیے موت کی سختی اور اس کے کیا حالات ہیں اس کو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی آدمی کے پاس ہمیں پتہ چلے کہ موت قریب ہے اس کے سرہانے بیٹھ کر کے یاسین شریف پڑھو، بلند آواز سے کہ اس طور پر کہ اس کے کان میں پہنچے، کلمہ طیبہ کا ورد کرو۔ جب وہ ایک بار پڑھ لے اب اسے بار بار نہ کہا جائے۔ اور پھر مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انتقال کے بعد تدفین کے لیے، دفن کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے اس کے اوپر مزید وقت گزارنا آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نیک ہے تو تم روک رکھو، اس کے بجائے جہاں اس کو جانا ہے وہ بہتر جگہ ہے، اور اگر یہ نیک نہیں کچھ اور ہے تو اپنے کاندھوں پر زیادہ وزن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میت کو ایک شخص کو وفات پا جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کے درمیان میں بلا وجہ نہ روکے رکھو۔ کتنی اہم بات ہوگی کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی وفات جمعے کے دن ہو جائے اور اس کی تجہیز تکفین کے لیے جو کام ضروری ہیں، غسل دینا، قبر کھودنا، یہ سارے کام اگر اس کے نمٹ رہے ہیں اور جمعہ سے پہلے اگر نماز ہو سکتی ہے تو جمعہ کی نماز کے لیے مؤخر کرنا کہ جمعہ میں لوگ زیادہ آئیں گے تاکہ زیادہ لوگ شرکت کریں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ایک آدمی جنازے کی نماز میں شرکت کرتا ہے ایمانا باللہ و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی آرزو اور امید کے ساتھ، تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، اس کو اپنے آپ کو آخرت کی یاد دہانی کرانا ہے۔
لیکن بس اس لیے کہ فلاں آ جائے فلاں آ جائے فلاں جگہ سے آ رہا ہے، اس نام پر انتظار کرنا یہ میت کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ترمذی شریف میں ہے کہ آخرت کے سارے منازل، قبر سے لے کر کے جنت میں پہنچنے تک کے جتنی الگ الگ منزلیں ہیں، ان میں قبر کی منزل کو سن کر کے جتنا آپ روتے تھے کسی اور بات پر نہیں روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان القبر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ فمن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جو اس سے نجات پا گیا اس کے بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے اور زیادہ آسان ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر اس سے نہیں بچا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، جو اس کے بعد کی منزلیں ہیں وہ اس قبر کی منزل سے بھی زیادہ سخت ہونے والی ہے۔ نیک شخص کو، مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پہنچنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے دائیں بائیں سرہانے پائیٹی تمام جانب سے اس کے اعمال صالحہ کو اچھی شکل میں پہنچا دیتے ہیں۔ دائیں جانب اس کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے، قرآن آ جاتا ہے، اس کے روزے آ جاتے ہیں، اس کا مال اللہ کے نام پر خرچ کیا تھا وہ آ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض روایات میں فرمایا کہ عذاب قبر کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ اعمال کو، کچھ کاموں کو بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، کچھ کام ہیں جن کی وجہ سے قبر میں انسان راحت محسوس کرتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ تھے، دو قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تمام انسانوں اور جناتوں کے سوا جو اور مخلوق ہے وہ عذاب قبر کو محسوس کرتی ہے۔ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا بند کر دو، ایسا ڈر نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنائی دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بات تھی جس کی وجہ سے، یعنی کوئی ایسا کام کہ جس سے بچنا بڑا مشکل تھا اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں کا ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا۔ قیامت کے میدان میں عبادتوں میں سب سے پہلے جس عبادت کا سوال ہونا ہے وہ ہے انسان کی اپنی نماز۔ سب سے پہلے عبادات میں جس کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی۔ نماز اگر اس کی صحیح سالم نکل گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بقیہ عبادتیں اور بقیہ حساب بھی آسان ہو جائے گا۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ کے روبرو نمازوں میں صحیح کھڑی طور پر کھڑے رہنے کو سیکھ لیا، جس کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ پانچوں وقت میں
اللہ کے روبرو صحیح طور پر نماز میں کھڑا رہتا ہے، اللہ قیامت کے میدان میں حساب کے لیے کھڑے رہنے کو اس پر آسان کر دیں گے۔ کوئی نہیں دیکھتا، اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں پانچوں وقت میں کتنا پابند ہوں، اور میں کھڑے رہنے میں بھی کتنی سنت کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، کیسا میرا قیام ہے، کیسے میرے رکوع ہیں، کیسے میرے سجدے ہیں، میری نماز کے اندر کی تلاوت کا کیا حال ہے۔ یہ پوری نماز مراد ہے کہ جب آدمی کی نماز صحیح ہو گئی، قیامت کے میدان میں اللہ کے روبرو کھڑا ہونا اللہ ہی آسان کرے گا۔ ورنہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نوقش ہلک، جس سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھ لیں گے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، سوال ہو گیا، ہلاکت طے۔ ایک سرسری خالی رپورٹ پیش کرنے کی طرح اللہ اپنے بعض بندوں کو حساباً یسیرا، مراد یہ ہے کہ ساری فائل تیار ہیں، اور فائل تیار ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی 2-4 ورق پلٹا دیا اور سگنیچر کر دیا اور فائل پاس ہو گئی، بس جاؤ نمٹ گئے۔ لیکن جیسے ہی کور اگر کھول دیا اور پیپر الٹانے شروع ہو گئے اور پوچھنا شروع ہو گیا، سمجھ جاؤ اس کی ہلاکت طے ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں بنیادی چیز انسان کی زندگی میں آخرت کو بنانے کے لیے اور اللہ کے حضور میں حساب کو آسان کرنے کے لیے نماز ہے۔ اور احادیث میں من حافظ علیہا، جو نمازوں کی پوری نگرانی رکھے، پوری پابندی کرے، یہ نہیں کہ صاحب دین میں فرصت تھی وہ ادا کر لی، اور کاروبار میں مشغولی تھی، ملازمت کی مشغولی تھی، رات سوئے تھے تو اٹھ ہی نہیں پائے، یہ نہیں چلے گا۔ یہ پابند آدمی نہیں ہے، ماحول کے نمازی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہے کہ اس ماحول میں ادا کریں گے، دوسرے ماحول میں ہم سے نہیں ہو سکتا، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں جو الگ الگ اوقات پر فرض فرمائی ہیں، وہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی آدمی مشکل وقت میں اس کو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کتنا آسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب ہم کو دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آسان اور تمام باطل چیزوں سے یکسو پاک مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آسان مذہب دیا ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے، نماز کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے اور ادائیگی میں کتنی آسانی ہے وہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اتنی بھیڑ ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ نماز وقت کے بے وقت کرے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر وضو نہیں ہے تیمم کر سکتا ہے، تیمم سے نماز ادا کرے، اور وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے بھیڑ کی وجہ سے، ٹریفک ہے، گاڑی چل رہی ہے، رک نہیں سکتی، روک نہیں سکتا، وہ اتر نہیں سکتا، وہ بھیڑ سے ہٹ نہیں سکتا، اس کی ذمہ داری ہے وہیں بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے، لیکن قضا نہیں۔ تیمم کر، اشارے سے نماز پڑھ، جب وقت مل جائے، فرصت ہو جائے، یہ بھیڑ ختم ہو جائے، گاڑی رک جائے، پانی مل جائے، تو تم دوبارہ قیام، رکوع اور سجدوں کے ساتھ پھر سے نماز پڑھنا، لیکن نماز کی معافی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صلاۃ الخوف کا ذکر کیا، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ إِلَى آخِرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صلاۃ الخوف کہ نبی جی اگر دشمن کا سامنے سے حملہ آور ہونے کا ڈر لگا پڑا ہے تو آپ 2 جماعت بنا دیجئے، ایک جماعت اپنے ہتھیار کے ساتھ، اپنے بچاؤ کے سامان کے ساتھ دشمن کے مقابل کھڑی رہے، اور ایک جماعت آپ کے پیچھے اپنا ہتھیار لیے ہوئے رہے اور نماز میں مشغول رہے۔
اگر سفر میں ہے 4 رکعت والی نماز ہے 2 پڑھنی ہے تو 1 رکعت ان کو پڑھائیے، یہ جماعت ادھر چلی جائے، وہ جماعت ادھر آ جائے، نبی اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے، یہ جماعت ادھر جانے کے بعد جو دشمن کے مقابل تھی وہ جماعت اللہ کے رسول کے پیچھے آ جائے، دونوں کو جماعت کی فضیلت بھی ملے اور نماز وقت سے بے وقت بھی نہ ہو۔ اسلام کی سرحد کی حفاظت کے لیے اور شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے رہنے والے اللہ کے بندوں کو اس حال میں بھی نماز چھوڑنے کی چھوٹ نہیں ہے، چہ جائے کہ ہمارے اے سی اور عالی شان بنے کمروں میں اور گھروں میں رات میں ہم اطمینان سے سوئیں اور فجر ہی گل۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ گھروں کی آسودگیاں اور یہ کمروں کی سہولتیں اور یہ بچھونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتیں، ان ساری نعمتوں کے متعلق پوچھ ہوگی، آخرت میں ہوگی، لیکن یہاں جب اللہ کی نافرمانیاں ان نعمتوں کے ساتھ ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں سے سکون اللہ کھینچ لیں گے۔ ایسی چلے گا، بچھونا اچھا ہوگا، نیند نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، کس شکل صورت میں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، کس شکل اور صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی نعمتوں سے محروم کر دیں، ظاہری اسباب موجود ہوں لیکن نعمت سے محروم۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو ہم بلائیں، وہ سمجھ رہا ہے، وہ اپنے چہرے کی حرکت کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسے اس بیماری کی حالت میں بھی نماز کی چھوٹ نہیں۔ اور اس سے کتنی اہمیت نماز کی معلوم ہوتی ہے کہ ایک عورت بچہ جننے کے دکھ درد میں پڑی ہوئی ہے اور کرہ رہی ہے، پریشان ہے، لیکن نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے، اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ نماز قضا کرے۔ اس لیے قبر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی عادت مبارکہ تھی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے پوچھتے، بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کوئی صحابی دیکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تعبیر اگر بیان کرنی ہوتی بیان کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سوال پوچھا، پھر کسی نے جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اور اس میں خواب میں آپ کے پاس جو فرشتے آئے اور آپ کو پوری سیر اور طرح طرح کے عذاب کی جو شکلیں اور صورتیں تھیں وہ آپ کو بتائی گئی، اس میں ایک وہ شخص بھی تھا جو نماز کو وقت سے بے وقت کر کے ادا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نمازوں کے متعلق، خاص نماز کے متعلق یہ فرمایا کأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے سارے گھر بار اور ساز و سامان اس کی دولت برباد ہو گئی۔ ایک آدمی کی اگر دکان کو کسی کے بھول سے آگ لگ جائے تو سارا گاؤں اور محلے کے لوگ کہیں گے کہ بیچارہ سجی سجائی اس کی اور آباد کی ہوئی دکان کی برباد ہو گئی۔ ایک دکان کی بربادی پر لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اس اہم فریضہ کو اگر ہمارے گھر میں ہماری اولاد، ہمارا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے اگر نماز چھوڑتا ہے، اگر وہ کاروبار پر نہیں جاتا تو سارا گھر سہم جاتا ہے کہ یہ دکان کھولتا نہیں۔ لیکن اگر اللہ کا وہ فریضہ سمجھدار باپ، سمجھدار ماں، سمجھدار بہن، سمجھدار عورت دیکھ رہی ہے گھر میں، لیکن کسی کی سر میں گویا اللہ ہم سب کو معاف کرے جو بھی نہیں رہتی، اسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ایک معصیت اور ایک گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ زندگی میں بے برکتی، نماز میں اگر کوتاہی کی گئی تو زندگی میں بے برکتی یقینی ہے۔ صلحاء کے نور کو اللہ تبارک تعالیٰ کے چہروں سے اتار لیتے ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں۔ قبر میں
آخرت میں سب سے پہلے حساب ہونا ہے نماز کا، تو نماز آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، نماز کی پہلی منزل صفائی ستھرائی ہے۔ اس لیے جب آخرت میں نماز کا سوال ہونا ہے تو قبر میں پاکی کا سوال، اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور عذاب دیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ دنیا نے یوں سمجھ لیا، اور دیکھا دیکھی میں ہمارے کچھ بھائی بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اگر استنجا کر کے اگر ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں کھڑے کھڑے استنجا کرنا ہے اور پیشاب کی دھار کے چھینٹے ہمارے بدن پر ہمارے کپڑوں پر لگ رہے ہیں اور وہاں کوئی انتظام نہیں ہے، آدمی چل دیتا ہے۔ ڈرنے کی بات ہے۔ اور دوسرا شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا تھا وہ چغل خوری ہے۔ خاندانوں میں جو آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ادھر کی بات ادھر، لگی بجائی کرنا، چغل خوریاں کرنا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اور بہت طرح کے عذاب ہیں، بہت طرح کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردوں کا پرائی عورتوں کے سامنے ان کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے، اور اسی طرح پرائی عورتوں کا پرائے مردوں کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک گھڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، اور بدبو ان کی آ رہی ہے اور چیخو پکار سنائی دی جا رہی ہے، اور جب آگ بھڑکتی ہیں تو کچھ لوگ اس کے سرہانے کی طرف اوپر آتے ہیں، ننگے بدن ہیں، پھر نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ زیناکار لوگ ہیں۔ ایک بڑی سی کینچی ہے اور اس کے کلے کو دائیں جانب سے چیرا جا رہا ہے گدی کی طرف، پھر بائیں جانب کو چیرا جا رہا ہے گدی کی طرف جا رہا ہے۔ جب ادھر سے چیر کر ادھر آتا ہے تو یہ صحیح سالم، پھر ادھر جاتا ہے وہ صحیح سالم، بار بار اس کے منہ کو اس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے کہ کیوں؟ کہ یہ چغل خوری کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں اور جناتوں کی نظروں سے اس چیز کو پوشیدہ رکھا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے۔ چاہے ہماری روح نکالی جاتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس روح کو اس کے بدن کے ساتھ میں، چاہے ہماری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہے کہ مٹی میں بدن گل سڑ گیا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کی نظر میں ختم نہیں، ان دونوں کا رابطہ باقی رہتا ہے، کانٹیکٹ رہتا ہے، اور دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ بعض مرتبہ کبھی عذاب قبر کو کچھ لوگوں کے سامنے کھول بھی دیتے ہیں۔ ایک قافلہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حیات تھے، اور ایک قافلہ سفر پر تھا، حج کے سفر پر، ایک ساتھی کی وفات ہو گئی، قبر کھودی لوگوں نے، قبر کھود کر کے تیار ہوئی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ناگ اندر بیٹھا ہوا ہے، دوسری کھودی، وہی ناگ اس میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں وہ لوگ حاضر ہوئے، ابھی دفنائے ہیں، فرمایا پوری دنیا اس کے لیے، اگر تم پوری دنیا میں قبر کھودو گے، جہاں کھودو گے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے برے اعمال کو اس سانپ اور اژدہے کی شکل میں اللہ نے بنا دیا ہے، اسی کے ساتھ دفنا دو۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ چیز کھول دیتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بدر کے میدان سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کالا کروٹا، زنجیر پکڑے ہوئے، زنجیر کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا ایک شخص کے گلے میں بندھا ہوا ہے، اور وہ مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ بیداری کی بات ہے کہ خواب کی بات نہیں۔
اس شخص نے یوں کہا مت دینا اس کو پانی، اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ زمین میں اتر گیا۔ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں؟ کہا یہ دشمنی خدا ابو جہل تھا، اور قیامت کے قائم ہونے تک وہ اسی طریقے سے اس سزا میں مبتلا رہے گا اور اس کو عذاب قبر ہوتا رہے گا۔ عذاب قبر برحق ہے۔ اپنے آپ کو اگر عذاب قبر سے بچانا ہے تو سوائے اس بات کے کہ پوری شریعت اور سنت پر چلنے کی فکر، اور جہاں کہیں زندگی میں کوتاہی ہو اللہ کے حضور میں توبہ کی عادت رکھیے اور بکثرت کہا کیجئے، اور ہم سب کو کہنا چاہیے رب اغفر لی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا بار بار تم کہا کرنا کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بعض گھڑیاں ہوتی ہیں جن گھڑیوں میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ مغفرت بہت بڑی بات ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے ساتھی جتنی اس مسجد میں ہمارے نمازی ہیں اور جتنے ان کے گھر ہیں، ہر گھر کا ذمہ دار اس بات کا پختہ ارادہ کر لے کہ ہماری ماں بہنیں گھروں میں بالاہتمام وقت پر نماز ادا کرے گی، اور کوئی بالغ مرد ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ یہ کیسی بات ہے کہ دن کی نمازیں اس میں ہمارے ساتھی بڑی مقدار میں، اور فجر میں ہمارے ساتھی بہت کم مقدار میں، حالانکہ فجر میں تو سبھی گھر میں ہوتے ہیں۔ دن میں تو ممکن ہے کہ کسی اور علاقے کا آدمی یہاں ہو اور یہاں کا آدمی کسی اور علاقے میں ہو، لیکن رات میں تو سبھی اپنے گھر میں ہوتے ہیں۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معصیت پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے اور اس پکڑ کی وجہ سے ہمارا سکون ختم ہو جائے، ہمارا امان ختم ہو جائے۔ اطمینان کے ساتھ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کسی پکڑ کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ اس کو اوڑ میں رکھ دیتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں کہ یہ کس معصیت کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عافیت کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام نمازوں کا پورا اہتمام کرنے کی اور عذاب قبر سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی ادا فرمائے۔